اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سورۃ الحشر کا تیسرا حصہ بیان کروں گی، جس کا ترجمہ ہے جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا، دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیے گئے، اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں، اور جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اے رب ہمارے بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نے منافقوں کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے بھائیوں کافر کتابیوں سے کیا کہتے ہیں کہ اگر تم نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور تم سے لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور اگر ان کی مدد کی بھی تو ضرور پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، پھر مدد نہ پائیں گے۔ بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے، یہ اس لیے کہ وہ نہ سمجھ۔ تفسیر ہے کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس شہر مدینہ کو اپنا وطن اور ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اسلام لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 2 سال پہلے ہی مسجدیں بنائیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کا عملی ثواب دیتے ہیں، اور مہاجرین کو دیا گیا اموال مہاجرین کو دے کر اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ انہیں خود مال کی حاجت ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے نفس کی لالچ سے پاک ہیں، وہ کامیاب ہو گئے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے پاس کسی کو بھیج کر معلوم کیا، لیکن کھانے کو کچھ میسر نہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے صحابہ سے پوچھا کہ اس شخص کو کون مہمان بنائے گا؟ انصار میں سے ایک شخص اٹھا اور کہا میں اسے اپنا مہمان بناؤں گا۔ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا کہ مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانے کا بندوبست کر دو۔ اس پر بیوی نے عرض کی کہ صرف 2 بچوں کی خوراک موجود ہے۔ اس پر انصار صحابی نے کہا کہ تم بچوں کو بہلا کر سلا دو اور کھانا مہمان کو کھلا دو۔ اور جب کھانا حاضر ہوا تو دونوں بیٹھ گئے، اتنے میں بیوی نے چراغ گل کر دیا، جس پر مہمان نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا، اور انصار منہ چلاتا رہا جیسے کھانا کھا رہا ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی مہمان نوازی پسند آئی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں اپنی خود حاجت ہو، اور یہ بتایا گیا کہ کسی سے بھی کینہ نہ رکھو، حسد نہ کرو۔ اس سے مراد منافقین ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے اور کینہ رکھتے تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ منافق کفار کے ساتھی ہیں اگرچہ وہ کلمہ بھی پڑھتے ہوں، لیکن کفار کا یہ ساتھ دینے والے یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکالا گیا تو منافقین ان کے ساتھ نہ نکلے اور نہ ان کی مدد کی، کیونکہ منافق لوگوں کا کفر ان کے سامنے آ گیا تھا۔ یہ لوگ اللہ کی عظمت کو نہیں جانتے اور نہ ہی وہ ایسا کریں گے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی کی تفسیر اور ترجمہ اگلی ویڈیو کے لیے ہے۔ میری ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں، اور ہو سکے تو سبسکرائب کر دیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔